صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. یہ اذکار جو ہے نا، جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھیں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری. ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ، جسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کیٹالسٹ، کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرنے والا. یعنی یہ اوپن لیسنس دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دعا کے ذریعے جو ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم اس کو نجات دیں گے. اسماء اعظم میں سے اللہ کے جو بڑے بڑے اسماء ہیں جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، تو اس جو اسماء اعظم میں سے تو اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو. یعنی اہل ایمان میں سے بھی کوئی اگر اس دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم اسے نجات دیں. جی اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی طرف سے پریشان ہے، روزگار سیٹ نہیں ہو رہا، بچہ کوئی کسی قابل نہیں ہو رہا، اور گھر میں مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس قسم کی بیماری ہے، کوئی وظیفہ بتائیں تو میں ان کو ٹاپ آف دا لسٹ جو وظیفے بتاتا ہوں نا ان میں سے ایک یہی ہے. بہترین دعا ہے واللہ، بہترین استغفار ہے. اب بھائیو اگلی دو آیات بڑی اہم ترین ہیں اور ان میں ہی وہ شہرا آفاق دعا آنے جا رہی ہے جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں. بہت بڑا وظیفہ سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. وَذَنُّونَ، اور یاد کرو اس مچھلی والے کو، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ چل دیا غضبناک ہو کر اپنی امت پر. فَظَنَّ، اور اس نے گمان کیا، أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں فرمائیں گے. لیکن گرفت پھر اللہ نے فرما دی، مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا. اس کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ سورہ یونس میں بھی گزرا ہے اور اس کے بعد پوری ڈیٹیل سورہ الصافات میں آئے گی کہ یونس علیہ السلام نے الٹیمیٹم دیا اپنی قوم کو کہ بھئی یہ ٹائم ہے، یا تو ایمان لے آؤ ادروائز عذاب آ جائے گا. اب جب وہ ٹائم گزر گیا تو یونس علیہ السلام نے یہ خود ہی ایزیوم کیا، اجتہاد کیا. اجتہاد تھا ان کا. اس سے آپ کو پتا چلے گا پیغمبر کا بھی اجتہاد جب تک اللہ انڈورس نہ کرے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ تو بزرگ بابوں کے اجتہاد بتا رہے ہیں نا. تو انہوں نے اجتہاد کیا کہ اب وقت تو گزر چکا ہے، ان پہ عذاب آ جائے گا، اور جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال لیتا ہے. لیکن ساتھ ایک شرط بھی ہوتی ہے کہ وحی کا انتظار بھی کیا جاتا ہے. لیکن یونس علیہ السلام نے اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا. اجتہاد ان کا کسی حد تک ٹھیک ہی تھا کہ اب فیصلہ تو ہو ہی جانا ہے، لیکن جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ خود اس طرح کے ڈیسیژن نہ کریں. اور انہوں نے گمان کیا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو اللہ مجھ پہ گرفت نہیں کرے گا، جس کا ذکر ہے یہاں پر. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پہ گرفت نہیں کریں گے. لیکن گرفت تو کی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کا رتبہ بلند تھا. انہوں نے وحی کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ان کا ایک سمجھ لیں ان کی طرف سے ڈیبٹ تھا، ان کی امت کے حق میں کریڈٹ بن گیا. وہ تو چلے گئے. اب جب عذاب کے آثار نمایاں ہوئے، سورہ یونس میں آتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ ٹل جائے سوائے قوم یونس. اور وہ یونس علیہ السلام کا ڈیبٹ امت کے حق میں کریڈٹ بن گیا. وہ تقریباً 1,00,000 کے قریب لوگ تھے، اس سے بھی کچھ زیادہ، جو سورہ یونس میں آتا ہے. وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے، گڑ گڑانا شروع کر دیا، یا اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈال دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے توحید کی دعوت کو عام کیا. لیکن یونس علیہ السلام جو وہاں سے چلے گئے تھے سمندری سفر پہ، وہاں پر پھر جب وہ کشتی میں بیٹھے طوفان آ گیا. کشتی والوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب اس طریقے سے کبھی کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس جاتی ہے طوفان میں تو وہ کوڑا ڈالا کرتے تھے، اور جس کے نام کا کوڑا نکلتا تھا اس کو سمندر میں ڈال دیتے تھے کہ اس کی قربانی دینی پڑے گی، یقیناً کوئی ایسا شخص ہے جس نے کوئی غلطی کی ہے. تو اب وہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ بھئی کوئی شخص ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر یہاں پر آیا ہوا ہے، کوئی غلام بھاگ کے آیا ہے. 3 دفعہ کوڑا نکالا، تینوں دفعہ، یہ تورات میں ڈیٹیل آتی ہے، قرآن پاک میں بھی اس کوڑے کا ذکر ہے سورہ الصافات کے اندر. تینوں دفعہ کوڑا سیدنا یونس علیہ السلام کے نام نکلا. یونس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے سوٹ دو انہوں نے پکڑ کے ان کو سمندر میں پھینک دیا. اللہ کا کرنا ہوا کہ ایک بہت بڑی مچھلی اس نے ان کو نگل لیا. اور قرآن میں آتا ہے کہ مچھلی نے نگل لیا، لیکن کتنے دنوں کے لیے رہے وہ ہمیں تورات میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. تو آپ کو تورات میں جونا ان کا نام ملے گا، جونا پیغمبر، پروفٹ جونا. 3 دن 3 رات تک اب مچھلی کے پیٹ میں نہ کوئی
लाइटिंग, और फिर पेट में बदबू कितनी होगी, मैदे से ही सारा ताफुन आता है ना। यहाँ पे वो आयत करीमा का वो कहते हैं 1.25 लाख दफा आयत करीमा, हालांकि इसकी तो कोई मतलब 1.25 लाख दफा की तो चलते फिरते वजीफा करना है। मैं इंशाल्लाह हदीस भी इसी कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा। और वो कहते हैं जनाब बड़े पाक साहब हो के बैठे हैं, आपने जनाब वो खुशबू लगानी है कि बड़ा गर्म वजीफा है, और भाई जिन्हें पढ़िया हुआ है उन्हें ते सब कुछ बदबूदार जगह पे पड़िया हुआ है मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात। सूरह अस-साफात में आता है, फिर उस मछली को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, उन्होंने दुआ मांगी, यूनुस अलैहिस्सलाम ने, ये आगे जिक्र आएगा, उसकी बरकत से अल्लाह ने उनकी गलती माफ कर दी और उनको जो है वो उस मछली ने फिर समुंदर के किनारे पर फेंक दिया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम जाहिर है कि उनका जिस्म भी काफी हद तक गल सड़ चुका था, इस हवाले से कि जिस्म के ऊपर जो है वो चमड़ी वगैरह जो है डिस्टर्ब हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने एक बड़ी कोई कद्दू की या किसी और सब्जी की बेल उन पर उगार दी छाओं के लिए और खुराक का बंदोबस्त किया, यानी वो दोबारा से आप समझे उनका जिस्म उगना शुरू हुआ उस हवाले से कि वो ठीक हुए और अल्लाह ताला ने उनको इस जो परेशानी थी और मुसीबत जो आजमाइश की शक्ल में उन पर आई थी उससे निजात दी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो फिर हमें पुकारा ना उन अंधेरों में, फनादा फी ज़ुलुमात, उसने हमें अंधेरों में पुकारा, अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, नहीं है कोई माबूद सवाए तेरे और तू तो पाक है अल्लाह, तू तो गलती कर ही नहीं सकता। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही खताकार हूं, मैं ही जुल्म करने वाला हूं, मैं ही गलती करने वाला। अब अल्लाह ताला को ये अल्फाज इतने पसंद आए कि अल्लाह ताला ने साथ ही फरमा दिया, फस्तजबना लहू, बस हमने उनकी पुकार को सुन लिया, वनज्जयनाहू, और हमने उनको निजात दी, मिनल गम, गम में से। इतना बड़ा गम यानी आपको बंदा भी नहीं बचा सकता, मछली के पेट में कौन ढूंढेगा। तो अल्लाह ताला कहता है हमने उनको गम से निजात दी, वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, और हम यूं ही निजात दिया करते हैं अहले ईमान को, यानी अहले ईमान में से भी कोई अगर इस दुआ के जरिए हमारी तरफ मुतवज्जे होगा हम उनसे निजात देंगे। यानी यूनुस अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगंबर हैं मेरे इल्म की हद तक जिन पर अल्लाह ताला ने इतनी सख्त गिरफ्त फरमाई है, और किस कदर अल्लाह ताला का इस मामले में जलाल है वो सूरह अस-साफात की आयत नंबर 143 और 144 में आता है, फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम हमारी तस्बीह ना करते मछली के पेट में, ललबिसा फी बतनिही इला यौमि युबअसून, तो वो बिल जरूर रहते उसी मछली के पेट में उस दिन तक जिस दिन मुर्दों को कब्रों से उठाया जाएगा। यानी अल्लाह ताला फरमाता है ये 3 दिन और 3 रात जो उन्होंने तकलीफ काटी ना, अगर वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ना पढ़ते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। अंदाजा करें, यानी वो मछली का पेट यूनुस की कब्र बन जाता। यानी अल्लाह ताला को कितना सख्त अताब था, और इस दुआ ने अल्लाह का जलाल कैसा ठंडा किया। अल्लाह ताला मानता है जब उसने पुकारा हमने उसको निजात दे दी, और कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, और हम निजात देते हैं अहले ईमान को भी इस तरीके से। यानी ये ओपन लाइसेंस दे दिया अल्लाह ताला ने कि इस दुआ के जरिए जो हमारी तरफ मुतवज्जे होगा हम उसको निजात देंगे। अस्माए आजम में से अल्लाह के जो बड़े बड़े अस्मा हैं जिनके जरिए दुआ कबूल होती है, टॉप लिस्ट जो अस्माए आजम में से अगर जो दुआएं हैं उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट ये दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और मेरी ये बात आप याद रखिएगा मेरे भाइयों, सबसे बेस्ट तौबा करने के लिए भी दुआ इस्तिग़फार यही है, इससे कोई बेहतर तरीका हो नहीं सकता इस्तिग़फार का। आप देखें अल्लाह ताला की क्वालिटी को किस तरीके से उन्होंने अपने लिए जो है वो जरिया बनाया निजात का। कहते हैं ना वो किसी के इंस्टिंक्ट पे बात करना, किसी की जुबिल्लत पे। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की एक खास क्वालिटी थी जिसके साथ उन्होंने अल्लाह की तरफ दुआ, वो क्या बड़ी इंटेलेक्चुअल दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद। ये तौहीद को पहले नंबर पे ले गए। अंत सुब्हानक, अल्लाह तू तो पाक है, तू तो गलती कर ही नहीं सकता क्योंकि तू तो पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं तो इंसान हूं, मैं तो गलती करूंगा। अब जब अल्लाह ताला को आप इस तरीके से कहेंगे अल्लाह तेरे को तो गलती नहीं होती, मैं तो बंदा आना तो गलती तो करांगा, क्या जबरदस्त अंदाज है अल्लाह को पुकारने का। इस पे फिर निजात ही मिलनी थी ना। अल्लाह ताला की वो क्वालिटी उन्होंने जिक्र की है, अल्लाह मैं तो बंदा हूं ना तो गलती करूंगा ना,
تجھ سے تو غلطی نہیں ہونی، تو تو پاک ہے، غلطی تو میں نہیں کرنی ہے نا، تجھ سے تو ہو نہیں سکتی، جب میں کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا. بہترین دعا ہے واللہ، بہترین استغفار ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب آپ تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو، اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں. یہ اسماء اعظم میں سے ہے، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کریں. دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ. اب چونکہ رمضان شریف کی آمد ہے، لہٰذا یہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ ہم آج رمضان مبارک کے حوالے سے ڈسکشن کریں. رمضان مبارک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رمضان مبارک اور اس کے روزوں سے متعلق احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک ہی جگہ پر بیان کر دیے ہیں. پورا ایک رکوع سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک مسلسل 6 آیات، اور ان میں کافی لمبی لمبی آیات بھی ہیں. آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ تقریباً 1.5 صفحے پہ پھیلا ہوا یہ رکوع ہے. پورا سب کچھ اس کے اندر بیان ہو گیا. نماز کے احکامات، حج کے احکامات آپ کو مختلف صورتوں میں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے. کچھ سورۃ البقرہ میں، کچھ سورۃ الحج کے اندر، کچھ سورہ ابراہیم کے اندر. لیکن رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ممتاز بنایا ہے کہ جو کچھ ڈسکشن کرنی تھی نا وہ قرآن میں ایک ہی جگہ پہ کر دی ہے. اس کے سارے احکامات بھی بیان کر دیے جو موٹے موٹے تھے، اس کی فرضیت کا بھی ذکر کر دیا. اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے، آیت نمبر 183 سے 188 تک. پلس اس سے متعلقہ جو صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں ہی درجنوں کی تعداد میں آپ کو ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی مشکات المصابی کے اندر، جو میں نے بارہا تعارف کروایا کہ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے. اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ 13 کتابیں انکلوڈنگ کتب ستہ، بخاری اور مسلم اور سنن اربع یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے نوٹس ہیں. اس میں پہلی جلد کے اینڈ کے اوپر جا کے آپ کو رمضان مبارک سے متعلق ایک ایک تفصیل ملے گی، چاہے وہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہو، مون سائٹنگ کا مسئلہ ہو، رمضان مبارک کے فضائل ہو، لیلۃ القدر ہو، نفلی روزوں کے کیا احکامات ہیں، فرض روزوں کے کیا ہیں، ایک ایک تفصیل ملے گی آپ کو. اور یہ جو مشکات کے اندر احادیث ہیں یہ آلموسٹ 153 احادیث ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1956 سے لے کر 2108 تک یہ مسلسل 3-4 چیپٹرز کے اندر آپ کو اکٹھی احادیث مل جائیں گی. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک جگہ آپ کو ایک نوٹس کی شکل میں مشکات کے اندر یہ ساری احادیث مل جائیں گی انشاءاللہ. وہ میں آج کور بھی کر دوں گا ساتھ ساتھ. تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایٹ لیسٹ جو رمضان مبارک سے متعلق جتنے بھی قدیم اور جدید فقہی احکام و مسائل ہیں جو ایک عام مسلمان کی ضرورت ہے اسے ایک ہی جگہ ریکارڈنگ میں لے آؤں. ویسے تو میں نے 2017 میں 5 کانٹینیوس لیکچر 1.5-2 گھنٹے کے ریکارڈ کروائے تھے، مسئلہ نمبر 53 A B C D E تک، اور اس میں یہ ساری چیزیں میں نے سکیٹرڈ فارم میں ڈسکس کی تھی. لیکن ایک جگہ پہ تھوڑے سے وقت میں ٹو دی پوائنٹ گفتگو، تو یہ میں نے جو کیلکولیٹ کیے ہیں نا وہ 70 فقہی احکام و مسائل بنتے ہیں، اور جب میں ان کو بیان کروں گا تو شاید یہ 100 سے زیادہ بن جائیں ان کی آگے جو کورالریز ہیں. لیکن یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی، اور پھر یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو بک ہوگی. جب کبھی بھی آپ کو رمضان مبارک سے متعلق کوئی چیز پوچھنی ہوگی، سمجھنی ہوگی، تو آپ یہ ایک ویڈیو لگائیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. سورۃ البقرہ کا جو رکوع میں نے ذکر کیا آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، اس کا سٹارٹ ہی ان الفاظ کے ساتھ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی کی روش اختیار کرو. یعنی روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے. پرہیزگاری کیسی کہ روزے میں آپ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے. تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے حلال چیزوں کو بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے چھوڑنا ہے تو بقیہ کی زندگی میں میں نے بدرجہ اولا
اجتناب کرنا ہے حرام چیزوں سے، اور یہی ہے تقوی، یہی اس کا مقصد ہے۔ الصوم عربی زبان میں روزے کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے۔ الصوم کہتے ہیں عربی میں رک جانے کو، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن۔ باقی تو میں نے آپ کو بتایا پورا رکوع ہے، اور احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس میں صرف مشکات ہی پڑھ لیں تو آپ کو ساری احادیث ایک جگہ پہ مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر آگے چل کر رمضان مبارک کا بائی نیم ذکر بھی کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بائی نیم قرآن کے اندر آیا ہے، رمضان۔ عربی میں رمضان، اردو میں ہم رمضان، ویسے ہم رمضان بولتے ہیں، رمضان تو لفظ غلط ہوگا، یہ رمضان، لیکن اردو میں چل جائے گا کیونکہ اردو کے اندر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھنا ہوتا۔ تو وہ اسی رکوع میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں القرآن نازل ہوا، ھدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یعنی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، پوری انسانیت۔ سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ھدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد اس نے اس امتحان میں ڈالا، بعد میں بھی جو کچھ ہمارے ساتھ کرے گا ہمیں اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو یہ تصور انسان کو ڈرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو رسپانس کرنا ہے۔ تو ھدی للمتقین بھی ہے، ھدی للناس بھی ہے، یعنی انسانوں میں سے وہ لوگ جو واقعی ڈر جائیں اس تصور سے کہ انہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، جو سورۃ المائدہ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی، پھر انجیل نازل کی، اور اب یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ وہاں پہ اس کے لیے ورڈ آیا مہیمن، یعنی یہ نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر کہ ان کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی ٹیمپرڈ فارم میں، یہ کتاب ان کے اوپر نگہبانی کرتی۔ یہاں پہ الفرقان کہا گیا، اور خود ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صحیح بخاری میں الفرقان کی ٹرم یوز ہوئی ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والا حق پر ہے، آپ سے مخالفت کرنے والا باطل کے اوپر ہے۔ تو قرآن بھی الفرقان ہے اور رسول اللہ بھی الفرقان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اب جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے، فَلْيَصُمْ، تو اس کا کام ہے کہ اس میں وہ روزے رکھے۔ اور پھر آگے اس کے احکامات آئے کہ روزے کی لینتھ کیا ہے، اس میں کون سی شرعی پابندیاں ہیں، جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے، مسافر کے لیے کیا ہے، مریض کے لیے کیا ہے۔ پھر میاں بیوی کے تعلقات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئی، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ اگر میں ایک ایک چیز کو اس طریقے سے ڈسکس کروں گا تو پھر تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا، لیکن چونکہ یہ ساری باتیں آج آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گی ہمارے فقہی احکام و مسائل کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا، چوتھے نمبر پر حج کرنا اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہو، اور 5ویں نمبر پہ فرمایا رمضان کے روزے رکھنا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر ہے ان میں سے رمضان مبارک کے روزے ایک چیز ہے۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اس نیت کے ساتھ کہ وہ تزکیہ نفس اپنا کرے گا، اللہ سے ثواب لینے کی امید جس کے اندر موجود ہے،
رمضان مبارک کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا، قیام اللیل جسے آپ تراویح بھی کہتے ہیں، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو لیلۃ القدر تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. یہ پچھلے دنوں جو میری شب برات سے متعلق ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، اس میں نے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کر لی ہے کہ وہ سارے فضائل جو یہ شب برات کے لیے بتاتے ہیں وہ بیسیکلی لیلۃ القدر کے ہیں، جس کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی جنت اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے یعنی دوزخ کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، اور سرکش جو شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے. سارے شیاطین نہیں قید ہوتے، سارے قید ہوں تو آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے کون آئے؟ سارے نہیں قید ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ تو سلسلہ بہرحال اوورآل ایک ماحول بن جاتا ہے نیکی کا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. باقی جو انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، جو انسانوں میں شیاطین ہے، وہ تو اسی طریقے سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی رمضان میں دیکھیں شیاطین قید ہونے کا یہ فائدہ آپ دیکھیں کہ رمضان نشریات میں سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، آگے پیچھے نہیں اکٹھے ہوتے، اور وہاں پہ افطاریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں. اور جو تھوڑا سا شیطان اندر باقی ہوتا ہے نا، وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب لوگ اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے ہیں، یا اپنے مدارس میں جا کے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے، اگر کوئی پڑھ بھی لے غلطی سے تو بعد میں لوٹاتے ہیں. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے الریان، اور یہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے. یعنی رمضان مبارک کی اللہ کے نزدیک یہ اہمیت ہے کہ ایک اسپیشل دروازہ ہی روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا مخصوص کر. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین. پھر ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو شخص روزے رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور ایک روایت میں آیا کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی خود اللہ جزا ہے اس کی. اور وہ اسی حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک دنیا میں جب وہ افطار کرتا ہے، ظاہر ایک آزمائش ختم ہوئی، اور ایک جنت میں جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہ اس کی الٹیمیٹ خوشی ہوگی. دنیا میں بھی ہم نے ایک روزہ رکھا ہوا ہے جس کا افطار کا وقت جو ہے وہ آخرت ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کاموں سے روکا ہوا ہے، اگرچہ ان کے اندر اٹریکشن ہے، وہ ساری کی ساری نفسانی خواہشات کی تکمیل جنت میں ہونے والی ہے، تو وہاں پہ جا کے یہ روزہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی منہ کی جو سمیل ہے، بدبو ہے، وہ کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے، یعنی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پھر اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا اور خواہشات کو ترک کیا ہے. اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خوشی کے طور پر ایکسپٹ کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے، فحش اور گناہ کے کاموں سے بچو، اور اگر کوئی تم سے روزے میں جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرو، اور بس اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ اگلے بندے کو بھی شرم آ جائے. ویسے بھی روزے کی حالت میں انسان کا دل ہی کو نہیں کرتا لڑنے کو، خصوصاً عصر سے لے کے مغرب تک، اس وقت تو کسی کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی. تو ایک نیچرل ایک پریکٹس بھی ہوتی ہے. بھوک کی وجہ سے انسان کو، جو بھوکے لوگ ہیں
جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، ان کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، اور شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اگر پوری زندگی اس طرح گزارنی پڑے تو کتنی مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، الحمدللہ۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جو ذرا الارمنگ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کا روزہ جھوٹ بولنے اور گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے تو اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی اس کی روحانیت مر جائے گی۔ فرض تو ادا ہو جائے گا، بعض لوگ ان چیزوں کا سہارا لے کے وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، نماز میں بھی اگر کسی کنسنٹریشن لوز بھی ہو، اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ کمزور ہوگا، فرضیت ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے روزے میں بھی وہ فرضیت جو ہے کھانے پینے سے اور شہوات سے رکنا جو اصل ہے روزے کی، وہ ایک فرض کے طور پر تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس کی روحانی برکات ملنی تھی وہ پھر حاصل نہیں ہو سکے گی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، اب یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص جمعہ پڑھے اور پھر اگلا جمعہ پڑھے اور بیچ کے ساری نمازیں معاف ہو جائیں، نہیں، یا ایک رمضان میں مسجد میں آئے جس طرح اکثریت کرتی ہے، پھر اگلے رمضان میں داخل ہو، تو نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ اس نے نہ کیے تو باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے اعمال کی برکت سے، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کبیرہ گناہ آٹومیٹکلی نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے کبیرہ گناہ شرک، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، قتل ناحق، یہ سارے بڑے بڑے جتنے گناہ ہمارے علم میں، یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہے۔ یہ تو نہ نمازیں پڑھنے سے معاف ہوں گے، نہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہوں گے، اور نہ ہی یہ روزہ رکھنے سے معاف ہوں گے، بلکہ یہ معاف ہوں گے جب کوئی شخص توبہ کرے گا۔ پھر وہ معاف ایسے ہوں گے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا آیت نمبر 69 میں۔ شرک جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، قتل ناحق جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور تیسرا بدکاری۔ ان 3 گناہوں کا ذکر کر کے اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے سچے دل سے تو نہ صرف ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے کسی نے کٹی نہیں کبھی کرنی، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیں میرا کتنا اگریسو سٹائل ہے، میری آپ قرآن کلاسز دیکھیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے۔ اس کے باوجود ہم نے کبھی اس چیز کی ترغیب نہیں دلائی کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر جائے کہ وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ٹھیک ہے جی پھر مجھے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اتنا سخت ہے۔ نہیں، سختی اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اعتبار سے بے فکرے نہ ہو جائیں۔ باقی جو توبہ والا ایلیمنٹ ہے بھائی، وہ تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے۔ لیکن کسی کو یہ پتا تو نہیں کس وقت موت آ جائے، اس لیے پوری زندگی آپ نے اس طرح گزارنی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جو قرآن میں آیا، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم تابع فرمان ہو کر مرنا، ہر وقت تیاری رکھنی ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے۔ لہذا رمضان مبارک میں تو نیکیوں کا ایک موسم ہے، رمضان کی پریکٹس کی وجہ سے پھر بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے رسپانس کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور مور دین 50% مسلمان جو پریکٹسنگ ہوتے ہیں، ان میں سے بھی 50% مسلمان وہ عموماً رمضان میں ہی نیکیوں کی طرف آتے ہیں، اور بعد میں کچھ استقامت والا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کئی لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، پھر نمازیں شروع کر دیتے ہیں، عورتیں حجاب شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ ہم نے اپنی زندگی میں رمضان مبارک کی برکات خود دیکھی ہیں کہ رمضان جو ہے اس اعتبار سے ایک ٹرننگ مہینہ ثابت ہوتا ہے کئی لوگوں کی زندگی میں۔ کئی لوگوں کے لیے کوئی گھر میں جوان موت یا کوئی صدمہ، وہ بھی نیکی پہ آنے کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ السجدہ میں فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، وہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے۔ تو
تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں سگنلز رکھے ہوئے ہیں، جو انسان رسپانس کرے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر آ سکتا ہے۔ لہذا رمضان المبارک کو کیجول نہ لیں، پورے اہتمام کے ساتھ رمضان شریف کو گزاریں، جو فرض عبادات ہیں ان کے اوپر ایمفیسائز کریں، اور بعد کی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے باقی نیکیوں کے اوپر بھی۔ خصوصاً نماز کے معاملے میں بالکل جو ہے نا وہ زیرو ٹالرنس ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے ایمان لانے کے بعد کہ اتنے سخت الفاظ میں قرآن میں فتویٰ آیا ہے، سورہ روم میں آیت نمبر 31 میں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ دیکھنا نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا کہیں۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ، یعنی شرک جو اللہ کے نزدیک اتنی سینسٹیو چیز ہے، عموماً لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بت کے آگے یا قبر کے آگے جھکنا۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو نماز بھی چھوڑتا ہے نا تو وہ مشرکین کی کیٹیگری میں جا کے فال کر جائے گا۔ اس سے بڑا کوئی فتویٰ ہو نہیں سکتا تھا، اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی خناس رہ گیا تھا نا تو وہ صحیح مسلم کی حدیث نے اسے نکال دیا، 246 نمبر حدیث، کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں۔ ہاں ظاہری کلمے کا احترام کریں گے، مر جائے گا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے، لیکن اس کی زندگی میں اسے بتائیں گے کہ بھائی یہ شناختی کارڈ والے مسلمانوں تمہارے کلمے کا احترام ہو رہا ہے، ادروائز نماز چھوڑنے والا بندہ مسلمان نہیں۔ اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کا فتویٰ ہے، نبی الاسلام کا فتویٰ ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھنا آئے تو جامع ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے، جو نماز چھوڑنے والا ہے، اور کسی کو کافر نہیں کہتے تھے خواہ وہ کتنا ہی گناہ کرتا ہو، لیکن جو نماز نہ پڑھتا ہو صحابہ کرام اسے کافر سمجھتے تھے۔ لے جی اب تو اس فہم کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگر کوئی کہ مجھے قرآن کا فہم نہیں ہے، ہمیں حدیث بتائیں، حدیث بھی بتا دی، حدیث کا بھی فہم نہ آیا، صحابہ کرام سے تو بڑھ کر کوئی قرآن و سنت کو جاننے والا نہیں تھا۔ جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ ہمارا اور مشرکین کا عہد نماز کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے وہ مسجد آ سکتا تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے۔ یعنی جو گھر میں نماز پڑھے اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ یہ منافق ہے، پتہ نہیں پڑھی اس کے نہیں پڑھی۔ تو اس زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے مرد کو مسجد میں نماز پڑھتی تھی۔ صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ ان سے بھی بڑھ کے بھی عاشقان رسول آنے والے ہیں، انورٹڈ کامز میں نماز ایک بھی نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ نعرے ایسے ماریں گے کہ میں تو کہتا ہوں جو پرانے مسلمان ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گئے، لیکن جب پریکٹیکلی باری آئے گی تو یہ حال ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے، میلاد کے جلسے اٹینڈ کریں گے، صبح اٹھ کے فجر نہیں پڑھیں گے، میلاد کے دن کے جلوس اٹینڈ کریں گے، جب زور کی نماز کا وقت آئے گا لنگر لے کے گھر چلے جائیں گے، محرم کے جلوسوں میں عاشقان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ مولا علی بھی نماز کے لیے جا رہے تھے تو شہید ہوئے، مولا حسین علیہ السلام بھی کربلا میں نماز کی حالت میں آپ کے اوپر تیر چلائے گئے، اور جب ظہرین کا وقت آئے گا تو آدھے سے زیادہ لوگ کہیں گے ساڑھے سے کپڑے ہی پاک نہیں۔ تو میں اس پہ پھر جب مجھے غصہ آتا ہے میں کہتا ہوں یار تم اہل البیت کے ماننے والے اپنے آپ کو پاک ہی نہیں کر سکے، مسلمان اور پلید۔ تو یہ نماز کے معاملے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ہمیشہ۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال، اور جس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا اس کی اگلی منازل آسان ہو جائے گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کے اگلے معاملات مشکل ہوتے چلے جائیں گے۔